تمہارے لیے چھوٹا سا گفٹ۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا، پھر اسے ہاتھ میں پکڑ کر کھولا تو وہاں لکھے الفاظ دیکھا ہانیہ کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے نم ہو گئی۔ وہ کاغذ اس کے آرمی کو جوائن کرنے کے آرڈرز تھے۔ بابا، ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہوا تھا۔ تمہارے خواب سے ناواقف نہیں تھا ہانیہ، بس ڈرتا تھا، کیونکہ میں تمہیں اس شال کی طرح کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آج اس ڈر کو میں نے خود سے کھینچ کر دور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہادر بیٹی سب سے بہادر مجاہد بن کر میرا نام روشن کرے۔ والدین کی بات سن کر ہانیہ جلدی سے آگے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ والدین نے ہانیہ کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ اب بہت جلد تمہیں ہانیہ خان سے کیپٹن ہانیہ خان بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ کر جنت اور وانیہ کے پاس بھاگ گئی۔ اب اسے یہ خوشخبری سب کو سنانی تھی۔ سر، عثمان ملک پاکستان واپس آ چکا ہے، میں نے ابھی ٹی وی پر دیکھا ہے۔ اور تو اور عثمان ملک نے اپنے بیٹے کا نکاح بھی اس کی خالہ اعزاز کے ساتھ کر دیا ہے۔ عرفان کی بات سن کر ہادم کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، بولو تو عثمان ملک کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سب ہادم بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، ہمیں کہیں ان سے کوئی خطرہ تو نہیں؟ ہمیں ان سے کیا خطرہ ہوگا؟ سلطان کو کسی سے بھی کیا خطرہ ہوگا؟ یہاں تو کوئی سلطان کا نام تک نہیں جانتا۔ کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ راگا اور اس کے جیسے بہت سے دہشت گرد تو صرف سلطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں۔ ہادم نے ہنستے ہوئے شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اسے پولیٹکس کہتے ہیں، اس سے پولیٹکس کہتے ہیں۔ ایک دنیا کے سامنے میں ہادم شفیق ہوں، بہت ہی اچھا، عوام کی فلاح کے بارے میں سوچنے والا حکمران۔ لیکن ان معصوم لوگوں کو تو دیکھو، نہیں جانتے کہ میں ہی سلطان بھی ہوں، جو اس ملک میں اسمگلنگ، دھماکوں اور بہت سے موتوں کی وجہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سلطان خود ہی حساب کر پاتا ہوں اور ہادم بن کے ان 1000 لوگوں میں سے ایک کا نقصان کی بھرپائی کر کے ان کا ہیرو بن جاتا ہوں۔ اپنے شیطانی ارادے بتا کر ہادم کہہ لگا کہا جی اب دیکھو نا، ستارہ پارٹی کا رہنما ہمارے مقابلے میں آ رہا تھا، لیکن بیچارہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بہت جلد ٹی وی پر اس کی موت کی خبر میرے لیے خوشی کی خبر بن جائے گی۔ ہادم کی بات پر عرفان بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ان کے ایک آدمی نے انہیں ٹی وی چلا کر دیکھنے کا کہا تھا۔ آ گئی نا خوشخبری؟ ہادم نے شان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریموٹ پکڑ کر ٹی وی چلایا، لیکن سامنے ہی وہ شخص زخموں سے چور حالت میں پڑا تھا، جس سے ایک نے ستارہ پارٹی کے رہنما کی جان لینے بھیجا تھا۔ ایک کالی پینٹ پر کالی ہوڈی پہنے اور کالے رومال سے چہرہ چھپائے آدمی نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا تو وہ آدمی درد سے کراہنے لگا۔ میں نہیں مارنا چاہتا تھا ستارہ پارٹی کے رہنما کو، مارنے کی کوشش میں نے نہیں کی، وہ سلطان کے کہنے پر کیا میں نے یہ سب، اور قسم سے میں نہیں جانتا سلطان کون ہے۔ وہ آدمی زاروں کتار روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بس انہیں مروانا چاہتا تھا، بدلے میں اس کے آدمی نے پیسے دیے تھے مجھے۔ یہ سب سلطان نے کروایا تھا کہ اس الیکشن میں ستارہ پارٹی کے رہنما نہ جیتے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس آدمی نے اپنی بات کہہ دی تو کالے کپڑے والے آدمی نے اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا کر اس کی گردن کو توڑ دیا۔ یہ پیغام تمہارے لیے سلطان سکندر سب جانتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں ہو، اور سکندر کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی ناپاک منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت جلد تمہارا گریبان سکندر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ سلطان تیار ہے نا؟ وہ دونوں بات سکندر کی صفاق آواز سن سکتے تھے، اس کی خطرناک سبز آنکھیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنا کہہ کر ٹی وی سسٹم کو ہیک کر کے چلائی گئی وہ ٹرانسمیشن بند ہو گئی تھی۔ ہادم غصے سے بڑی ایک چیخ کے ساتھ اٹھا اور ٹی وی کو پٹخ کر توڑ دیا۔ کون ہے یہ سکندر؟ ہر کون؟ ہادم اس پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ سکندر نے نہ صرف پھر سے اس کے راستے میں ٹانگ اڑائی تھی، بلکہ سلطان کا نام بھی وہ پوری دنیا کے سامنے لا چکا تھا۔ کہیں سے ڈھونڈو اس سکندر کو ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ ہادم کی بات پر عرفان نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سکندر کو پکڑنا سچ میں بہت ضروری ہو چکا تھا، ورنہ وہ سب کچھ برباد کر دیتا۔ فنکشن کے بعد جنت اپنے کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی جب شایہ نے اسے یہ بتایا کہ کل اس کا اور سالار کا نکاح ہونے والا ہے۔ جنت خوشی سے گھومنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے پورا جہان پا لیا ہو۔ محبت کو پانے کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اچانک ہی کسی نے اپنے
ہاتھ اس کی کمر پر رکھے تو جنت سہم کار فوراً پلٹی، لیکن وہاں سالار کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ جنت نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، لیکن سالار بس خاموشی اور استحقاق سے اس حسین چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ سالار کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر جنت شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ پورے حق سے پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہا ہوں۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھے تو جنت شرما کا خود میں ہی سمٹ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ کیا ہے مجھ سے؟ جنت کو اس کے ارادے سمجھ نہیں آ رہے تھے، اسی لیے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں چاہیے تو بہت کچھ، لیکن ابھی تم وہ سب دینے کے قابل ہیں، سالار مانی ہیزی سے کہتا اس کے قریب ہوا تو جنت گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ سالار جنت دیوار کے ساتھ لگ گئی تو سالار نے اس کے گرد اپنے بازو رکھ کر اسے خود میں قید کر لیا۔ سالار کے وجود سے اڑتی مردانہ خوشبو جنت کو مزید نروس کر رہی تھی۔ انتظار، جنت جانتی ہو انتظار کسے کہتے ہیں؟ انتظار اسے کہتے ہیں جو آج تک میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ زندگی کا ایک ایک پل تمہیں دیکھنے کی چاہ کو انتظار کہتے ہیں، تمہیں برے حق سے چھونے کی جستجو انتظار تھی جنت۔ سالار اس کے ہونٹوں کے قریب ہو کر سرگوشی کر رہا تو جنت بس آنکھیں مودے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سالار، جنت نے پھر سے اسے پکارا تو سالار برے حق سے انہیں نازک ہونٹوں پر جھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اتنے برسوں کے جنون اور شدت کو آج محبت کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی۔ اپنی تمام شدت سے جنت کو آگاہ کرتا وہ اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ جنت نے اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں پکڑا، اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن سالار کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر خود ہی اپنی نازک سی جان کا خیال کرتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ جنت فوراً گھبرا کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ آپ دوست ہی اچھے تھے، جنت نے اپنا سانس بحال کر کے کہا تو سالار کہکا لگا، کہا سے وہ اپنا گیرا جنت کے گرد تانگ گیا تھا۔ اتنی سی گستاخی پر جان ہما ہوگی تمہاری، تب کیا بنے گا جب میں؟ جنت نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، جس سے سالار نے مسکرا کر چوما۔ مزید سختی سے جنت کو خود میں بھیجا تھا۔ عشق کی اس منظر پر خوش آمدید جنت سالار نے اپنی محبتوں کے اس جہان کو آغوش میں بڑھتے ہوئے کہا، آج ان دونوں نے سب کچھ پا لیا تھا۔ انکل کیا میں اندر آ جاؤں؟ معراج نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں آؤ معراج۔ خادم کی اجازت دینے پر معراج کمرے میں اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے انکل۔ خادم نے آنکھیں چھوٹی کر کے معراج کو دیکھا۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ انکل، وہ عرفان ایمان کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ مارتا ہے ایمان کو۔ آپ اسے؟ معراج، وہ جو کرتا ہے میرے کہنے پر ہی کرتا ہے، شاید تمہیں بھی ابھی تک اندازہ نہیں ہوا، لیکن میری ایمان بیمار ہے، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اسے۔ ایسی حالت میں اس کا کسی نہ کسی سے ڈر کے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپے سے باہر ہو سکتی ہے وہ۔ خادم نے سامنے موجود کاغذات پر لگاتے ہوئے کہا، لیکن انکل بس معراج، میں نے اپنی بات کہہ دی، ہاں مجھے اور کچھ نہیں سننا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ خادم نے ساتھی سے معراج کی بات کر کے کہا۔ معراج نے گھبرا کر ہاں میں ساتھ لایا، وہاں سے چلا گیا۔ معراج کے جاتے ہی عرفان وہاں پر آیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ آپ سے؟ عرفان نے وہاں بیٹھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہاری شکایت لگا رہا تھا، ایمان پر ہاتھ اٹھاتے تم فکر مت کرو، آئندہ نہیں لگائے گا۔ عرفان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر مجھے لگتا ہے اسکندر جی ہے، ہمیں بیوقوف پاگل مت بنو عرفان، صرف اس کی آنکھوں کے رنگ سے تو میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ چیک کی ہے میں نے، وہ سچ میں ٹھیک سے نہیں بول سکتا۔ اور سکندر کی تم نے دیکھا نہیں تھا کیسے زبان چل رہی تھی؟ ویسے بھی اگر یہ سکندر ہے تو کل رات اس آدمی کو مارنے کیسے پہنچ گیا؟ تم اور میں دونوں جانتے ہیں، کیا معراج پوری رات یہی تھا؟ عرفان نے ہمیں سہلا، پھر بھی شک دور کرنے کے لیے تم کل ایمان اور اسے اپنے ساتھ ہمارے فارم ہاؤس لے جاؤ اور جیسے چاہو اپنا شک دور کر لینا۔ عرفان کے ہونٹوں کو ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب بھی نہیں سر، اب بھی ذرا ان بچوں کو خوش ہو لینے دے، ایک بار یہ دولت کا مسئلہ ختم ہو جائے، پھر معراج کو میری ملکیت پر نظر رکھنے کی سزا میں خود دوں گا۔ خادم نے اس بات میں سہلایا، جیسے تمہاری مرضی، بس اس اسکندر کا پتہ لگاؤ عرفان، ورنہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ عرفان نے ہمیں سہلایا۔ خادم نے اسے یقین تو دلایا تھا، لیکن عرفان کا شک معراج سے ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سائی کی طرح معراج کے ساتھ رہے گا، تاکہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھ سکے۔ ہانیہ مانیہ کو لے کر گھر کے لان میں تھی، رب کے پاس بیٹھے باتیں کرتی جا رہی تھی، اور مانیہ بس خاموشی سے وہ باتیں سن رہی تھی۔
السلام علیکم، انس کی آواز پر ہانیہ ٹھٹک کر مڑی اور حیرت سے انس کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں؟ ہانیہ فوراً اڑ کر انس کے پاس آئی۔ ہاں، سوچا تمہیں مبارکی دے آؤں، آخرکار تمہارا بچپن کا خواب جو پورا ہو گیا ہے، انس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے تائرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہاں آنے کا صرف یہی مقصد ہے؟ ہانیہ کے سوال پر انس کے لب شرارت سے مسکرا دیے۔ میری بہن آئی ہے میرے ساتھ اور اس وقت تمہارے ماما بابا کے پاس بیٹھی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں کہوں کہ آ کر ان سے مل لو۔ انس کی بابا ہانیہ کا منہ پوری طرح سے کھل گیا، اپنی بہن کو لے آئے آپ اور مجھے بتایا بھی نہیں، اوف، حالت دیکھی ہے میری، کیسے جاؤں گی ان کے سامنے؟ ہٹیے جلدی سے، میں چینج کر کے آؤں۔ ان سب کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہانیہ باغ اپنے کمرے گئی اور الماری میں سے جوڑا نکال کر ہر جوڑا نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ اوف، کیا پہنوں آج؟ انس کی بہن نے پہلی بار دیکھا نا مجھے، اگر میں انہیں اچھی نہیں لگی تو؟ یہ نیا خدشہ دماغ میں آنے پر ہانیہ کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی، لیکن اس برے خیال کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنی اور بال کھلے چھوڑ کر دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا۔ ہانیہ، جی ماما۔ زرش کو بلانے پر ہانیہ ہڑبڑا کر مڑی تو اپنی کانفیڈنٹ بیٹی کی حالت دیکھ کر زرش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں؟ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر گھبراتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی موجود تھی۔ ماشاءاللہ ہانیہ، تم تو بہت پیاری ہو۔ انس کی بہن نے ہانیہ کو اپنے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، نام پتہ ہے تمہیں میرا؟ اس سوال پر ہانیہ نے شرمندگی سے انکار میں سر ہلایا اور پھر انس کو بری طرح سے گھورا، جس نے اسے اپنی بہن کا نام تک نہیں بتایا تھا۔ ہینا نام ہے میرا، ویسے ہی حیرت ہے، بھائی تمہاری ہر بات بتاتے ہیں اور میرا نام تک نہیں بتایا، واہ بھائی۔ ہینا کے بابا انس ہلکا سا ہنس گیا۔ ہینا بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتے رہے تھے، وہ بہت ہی زیادہ ہنسمکھ اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ہانیہ بہت آسانی سے اس کے ساتھ اپنی اصلی فارم میں واپس آ چکی تھی۔ شام ہوتے ہی ہینا و انس واپس جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ ہینا کو گاڑی میں بٹھا کر انس ہانیہ کے پاس آیا، تمہارے بابا تم سے کچھ پوچھیں گے مس، اور جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے تمہارا۔ انس کے بابا ہانیہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے انس کو دیکھا، گورا میرا جواب میری مرضی، حق میں تو آ جاؤ، پھر سمردی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ انس جھکا اس کے کان کے پاس سرگوشی کر کے ہانیہ کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا۔ ہانیہ نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا تو انس اسے خدا حافظ کہتا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ اس کے بارے میں سوچتی مسکراتے ہوئے کمرے میں وانیہ کے پاس چلی گئی۔ نورحان، تمہیں جنرل شہید کا بیٹا میری یاد ہے؟ وادان کے سوال پر زرش نے ہاں میں سر ہلایا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسا لگا تھا وہ تمہیں؟ اچھا تھا، بلکہ وہ دونوں بھی بہت اچھے تھے، مجھے ان کی پوری فیملی بہت پسند ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں وادان؟ زرش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ جنرل شہید نے اپنے بیٹے کے لیے وانیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وادان کی بات پر زرش کافی حیران ہوئی، کیونکہ ایک اغوا ہونے والی لڑکی کی کردار کشی دنیا کس طرح سے کرتی ہے، وہ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ کیا وہ لڑکا وانیہ کے اغوا ہونے کے بارے میں؟ ہاں نورحان، وہ جانتا ہے اور اسے بات سے کوئی اعتراض نہیں، اسے وانیہ پہلی نگاہ میں ہی بہت اچھی لگی ہے، اسی لیے وہ اسے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سچ پوچھو تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وانیہ اپنے گھر کی ہو جائے، پھر شاید وہ غم اسے اندر ہی اندر نگل ہے، وہ اس سے چھٹکارا پالے۔ زرش نے ہاں میں سر ہلایا، آپ خود وانیہ سے بات کر لیجیے گا، میرے سے زیادہ تو وہ آپ کے قریب ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وادان نے ہاں میں سر ہلایا اور شرارت سے مسکرا کر زرش کو دیکھنے لگا۔ وہ تو میرے قریب ہے ہی نورحان، بس ایک تم ہی ہو جو میرے قریب نہیں آتی۔ وادان نے اسے کھینچ کا غصہ لگایا تو شرم کے مارے زرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وادان، آپ نہ کبھی نہیں سدھریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وادان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو زرش تمام پریشانیاں بلا کر اس کے آغوش میں مسکرا دی۔ جنت کالج کے بعد سلاڑ کے گھر آئی تو وہ گھر پر نہیں تھا، ان کے نکاح کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور نکاح کے بعد آج جنت پہلی مرتبہ سلاڑ کے گھر آئی تھی۔ پہلے تو وہ حمدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ سونو کو اٹھا کر سلاڑ کے کمرے میں آ گئی اور ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ واہ، کمرہ تو بہت کلاسی ہے، ان کا چوائس اچھی ہے نا سونو ان کی۔ جنت نے اس کی فرش سے ہلاتے ہوئے کہا، پھر اسے شرارت سوجی تو سونو کو فرش پر اتار کر سلاڑ کے الماری کی جانب بڑھی۔ سلاڑ کے کپڑے نکال کر اس نے اس کی پینٹ شرٹ پہنی اور آنکھوں پر سلاڑ کے گاگلز لگا کر اس کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ نام تو لو بیبی گرل، دنیا
اٹھا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جنت آواز باری کر کے شان سے کہہ رہی تھی اور دروازے میں کھڑا سالار مسکراتے ہوئے اپنی کیوٹ سی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، مجھے کافی اچھی طرح آبزرو کرتی ہو تم۔ سالار کی آواز پر جنت ایک ہلکی سی چیخ مار کر مڑی اور ہچکچا کر کوہنیوں تک فولڈ کی شرٹ کے بازو ٹھیک کیے۔ سالار اس کے قریب آئے اور کمرے سے اور کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں اس ہولیے میں دیکھا، میں خود پر کیسے قابو کر رہا ہوں جان۔ سالار، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ بہت چھوٹی ہو تم، کچھ تو اپنے اور میرے حال پر رحم کرو۔ سالار نے جنت کے ہونٹوں کو قریب ہو کر سرگوشی کی تو جنت نے گھبرا کر اپنی آنکھیں زور سے مچ کی۔ پھر سے سالار کی شدت سے اس کے بس سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی پیار بڑی گستاخی کرتا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ سالار کا دل کیا کہ فون کرنے والے کا سر پھاٹا، لیکن پھر نمبر دے کر باہر چلا گیا۔ جنت نے جلدی سے اس کی گاگل اتار کر ڈریسنگ پر رکھی اور واش روم میں جا کر جلدی سے کپڑے بدل آئی۔ اس نے سالار کے کپڑے اس کے کبرڈ میں رکھنا چاہے تو اچانک ہی اس کی نظر ایک لاک پر پڑی جس میں پاس ورڈ کا آپشن آ رہا تھا۔ جنت حیران ہوئی کہ سالار نے یہاں کیا چھپایا ہوگا۔ جنت نے بس شرارت سے اس نے اپنی برتھ ڈے کا پاس ورڈ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اس کی زندگی میں اپنی اتنی اہمیت دے کر جنت مسکرا دی۔ اس نے الماری کا وہ حصہ کھولا تو اس میں بس کالے کپڑے تھے جو کالی پینٹ، ہوڈی اور رومال پر مشتمل تھے۔ جنت نے حیرت سے انہیں دیکھا تو اس کی نظر چھوٹی سی ڈبیا پر پڑی۔ جنت نے اس ڈبیا کو کھولا۔ جنت، کیا کر رہی ہو؟ سالار کی آواز پر جنت اس کی طرف پلٹی اور وہ ڈبیا سالار کے سامنے کی۔ آپ کو بھی میرا جیسی آنکھیں پسند ہے نا؟ اب کیا کرے، وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ جنت نے ہاتھ میں پکڑے سبز رنگ کے لینس کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سالار کا سانس اس کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ جنت سکندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، ورنہ سالار سے کیا جواب دیتا۔ چھوڑو انہیں جنت اور جاؤ نیچے، ماما تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ سالار نے ذرا سختی سے کہا تو جنت حیران ہوئی، لیکن فوراً ہی وہ لینس کی ڈبیا اس نے میز پر رکھی اور نیچے چلی گئی۔ ان سبز لینس کو دیکھتے ہوئے سالار کے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی۔ سکندر کا راز کبھی نہیں جان پاؤ گے تم سلطان، بہت جلد اپنی زبان سے چیخ چیخ کر سچ بتاؤ گے اس دنیا کو کہ تم، اور اس دن میرے بابا کو انصاف ملے گا۔ سالار نے مسکرا کر کہا، ان چیزوں کو پھر سے لاک میں رکھتا نیچے جنت اور حاملہ کے پاس چلا گیا۔